ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چوتھے سٹیپ پہ چوتھا کنڈا جب سامنے آیا، مذاق اڑانا، تانے دینا، استہزاء اور تکبر. اب یہ معاملہ ایسا تھا کہ جس میں برداشت کافی کم ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں، کوئی بیٹھا ہوا کسی مجلس میں آپ کا مذاق اڑائے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اگر کوئی اس معاملے میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جائے کہ کسی بھی قیمت پر پیچھے ہٹنا نہ چاہے. مومنوں کے ساتھ ان کے مذاق کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ کافر انہیں دیکھ کر کہیں اَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کیا یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے احسان کیا؟ یعنی یہی رہ گئے تھے جن کے پاس مال کم ہے، جن کی عزت معاشرے میں نہیں. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، اللہ پاک نے جواب دیا کہ اللہ تعالی شکر گزار بندوں کو نہیں جانتا. سورہ الانعام کی آیت نمبر 53 ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ ایک عورت نے مذاق اڑاتے ہوئے رسول اللہ سے کہا تھا، مجھے امید ہے کہ تیرا شیطان تجھے چھوڑ گیا ہے. یہ ام جمیل تھی، کیونکہ میں دیکھتی ہوں وہ 2-3 دن سے تیرے پاس نہیں آیا. نعوذ باللہ. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری، والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب کہ وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی. یا اللہ تو کتنا حلیم ہے، تو کتنا کریم ہے کہ تو نے لوگوں کے مذاق اڑانے پہ اور یہ کہنے پہ کہ لگتا ہے تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا، تو نے کتنی حلیمی سے یہ بات کہی کہ تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ وہ تجھ سے ناراض ہوا. آپ اس بات میں دیکھتے ہیں، اس آیت میں غصہ نہیں ہے، ریاکشن بھی نہیں ہے. یہ ربانی طریقہ کار ہے. اللہ پاک نے پھر بھی مہلت دی ہے، سمجھاتے ہوئے کہا ہے، اور سمجھایا اہل مکہ کو نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ابو جہل نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا، اے اللہ اگر یہ قرآن حقیقتاً تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے اور ہم پر دردناک عذاب نازل کر دے. کیسی عجیب بات ہے. یعنی وہ کہتے تھے کہ اگر یہ سچا ہے نا، بھئی سچا ہے تو قبول کر لو. کہتے سچا ہے تو ہمیں پتھر مار دو، ہم پتھروں سے رجم ہو جائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے. کوئی اور دردناک عذاب ہے نازل کر دے، ہم ایمان نہیں لائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کافروں کے ہنسی مذاق کا سلسلہ رب العزت نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ وہ اشاروں کے نایوں میں ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون واذا انقلبوا الى اہلہم انقلبوا فکہین. بلا شبہ مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، جب وہ مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، جیسے نارملی زندگی میں ہوتا ہے. لوگ اس طرح کے اشارے کرتے ہی رہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا، اور جب اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹتے تو دل لگی کرتے لوٹتے. یعنی دل لگی سے مراد یہ کہ مسلمانوں کا خوب مذاق اڑاتے ہوئے. ایک دن ایسا ہوا کہ قریشی سردار حتیم میں بیٹھے رسول اللہ اور آپ کے دین کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے لیے تشریف لے آئے
آپ ان کے پاس سے گزرے تو وہ طنز کر رہے تھے، کہنے لگے یا معشر قریش، اے قریش کے گروہ، اما والذی نفسی بیدی لقد جئتکم بالذبح، قریشیوں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ کے یہ الفاظ سن کر وہ خوفزدہ ہو گئے۔ یہ بھی مشرکین کے تکبر اور استہزاء کا ہی مظاہرہ تھا۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم بلال، صہیب اور خباب جیسے لوگوں کی موجودگی میں آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ وہ غلام تھے اور سوسائٹی میں معاشی اعتبار سے لوگوں کی نظروں میں وہ مقام نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے پاس سے اٹھا دیں تو ہو سکتا ہے کہ قریشی بھی مسلمان ہو جائیں، یعنی وہ بھی آپ پر ایمان لے آئیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ آپ اپنے پاس سے ان لوگوں کو دور نہ ہٹاؤ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اور وہ اس کی خوشی چاہتے ہیں۔ تو جو اللہ کی خوشی کے لیے جیتا ہے اسے اپنے سے الگ نہ کرو۔ ایک دن چند سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، انہوں نے طنز کیا، آپ کا دل بہت رنجیدہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے یہ آیت نازل کی، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے رسولوں کا استہزاء کیا تھا اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مذاق اڑانے والوں میں اسود بن عبد المطلب بن اسود، اسود بن عبد یغوث بن وہب زہری، ولید بن مغیرہ مخزومی، آس بن وائل سہمی، حارث بن طلاتلہ خزائی، اور ابو نعیم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ آیت اتاری تھی انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیسا انتقام لیا تھا جب ہم مذاق اڑانے کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اسود بن عبد المطلب کے چہرے پر ایک سبز پتا مارا جس سے وہ اندھا ہو گیا، ویسے تو لگتا ہے اچانک کوئی اندھا ہو گیا۔ اسود بن عبد یغوث کا وہاں سے گزر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، اسے استسقاء کی بیماری لگ گئی۔ جانتا ہے استسقاء کیا ہوتا ہے؟ پیٹ میں پانی پڑ جانا، جیسے کینسر پیشنٹس کو لاسٹ سٹیجز میں پانی پڑ جاتا ہے، جیسے ہیپاٹائٹس سی کے پیشنٹس کو بھی لاسٹ سٹیجز میں پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے۔ وہ اسی بیماری سے مر گیا تھا۔ اسی طرح ولید بن مغیرہ گزرا تو جبریل علیہ السلام نے اس کے پاؤں کے ٹخنے کے نیچے ایک زخم کی طرف اشارہ کیا، یہ زخم اسے 2 سال قبل لگا تھا، اشارہ کیا تو زخم پھوٹ پڑا، کیسی عجیب بات ہے نا، اور اس کی موت کا سبب بن گیا۔ آس بن وائل سامی کے بارے میں تو آپ نے بہت پڑھا، لیکن اس کو جو تکلیف لاحق ہوئی تھی اس دشمنی کی پاداش میں، اس کے بارے میں ہو سکتا ہے شاید ہی کسی نے سنا ہو۔ اس کے پاؤں کے تلوے کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا، وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر جانے لگا، طائف جا رہا تھا، گدھا راستے میں نرم گھاس پر بیٹھ گیا، اس کے تلوے میں اچانک ایک کانٹا چبھا، نامینیٹ تو کر دیا تھا یہ جگہ ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے، کانٹا کہاں جا کے چبھا؟ وہ طائف میں، اس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ حارث بن طلاتلہ کا گزر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا، اس کے سر میں پیپ پڑ گئی جس سے وہ جہنم رسید ہو گیا۔ دشمنی سستی نہیں تھی لیکن سستی سمجھی تھی، کتنی مہنگی پڑی۔ کاش یہ بات آپ ان لوگوں کو سمجھا سکیں جو اسلام کے راستے میں چلنے والوں کے دشمن بن جاتے ہیں، وہی ہتھکنڈے اختیار کرتے ہیں۔ سمجھانا ضروری ہے نا۔ ولید بن مغیرہ کہا کرتا تھا، تعجب کی بات ہے محمد پر تو وہی نازل ہوتی ہے، مجھ پر نہیں نازل ہوتی۔ کتنی عجیب بات ہے، حالانکہ قریش کا بزرگ اور سردار تو میں ہوں۔ ابو مسعود عمر بن عمیر ثقفی پر نہیں اترتی جو ثقیف کا سردار ہے، ان دونوں بستیوں کے سردار تو ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
اسی سلسلے میں وہی نازل فرمائی وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، انہوں نے کہا یہ قرآن ان دونوں بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی مکہ اور طائف کے سرداروں پر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ پھر مذاق اڑانے والوں میں ابو جہل، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، اخنس بن شریک اور ابی بن خلف بھی شامل ہیں۔ 4 ہتھ کنڈے یاد ہوں گے، کیا آپ کو یاد رہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کیسے کیسے کی گئی؟ 5واں ہتھ کنڈا ہے، 5واں حربہ، تشویش میں ڈالنا اور پریشان کرنا۔ مشرک ایک دوسرے کو آمادہ کرتے تھے جب قرآن پڑھا جائے تو زور زور سے چیخیں مارو، شور و غل کرو تاکہ قرآن سنا ہی نہ جا سکے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی روشن دماغ پاکیزہ قلب والا اس قرآن سے متاثر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو مت سنو، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اس قرآن کو مت سنو اور اس کی قرات کے دوران خواہ مخواہ کا شور و شرابہ کرو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ ایسا بہت ساری مجالس میں ہوتا ہے، جب کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے لوگ دین پڑھ جاتے ہیں لیکن یہ ادب کرنا نہیں سیکھ سکتے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو آپس کی باتیں کرتے ہیں اونچی اونچی، تو ان کا طرز عمل رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جا ملتا، کیونکہ اللہ کی کتاب جہاں پڑھی جائے وہاں تو یہی حکم ہے کہ خاموش رہو اور غور سے سنو۔ 6واں حربہ جو اختیار کیا گیا وہ بھی بڑا ہی عجیب تھا، 6واں ہتھ کنڈا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے مطالبات کیے گئے، لیکن اب کی بار لوگوں نے طے کیا سودے بازی کر لیتے ہیں۔ سودے بازی، سمجھوتا۔ قریش کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اور کافر گڈمڈ ہو جائیں، کچھ پتہ نہ چلے کون مسلمان ہے کون کافر ہے، کچھ باتیں ایسی سب کے درمیان پھیلا دیں جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کس کی بات سچی ہے کس کی جھوٹی ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، انہوں نے چاہا کاش آپ کچھ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی اختیار کریں۔ انہوں نے پیشکش کی ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، ایک دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، آپ کہہ دو کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سودے بازی سمجھوتے کا سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ لوگوں نے آپ کے چچا کے ساتھ بھی سودے بازی کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم ولید بن مغیرہ کا بیٹا عمارہ آپ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ آپ امیجن کیجئے کبھی کوئی اپنا بیٹا کسی کو دیتا ہے کہ ہم ولید بن مغیرہ کا بیٹا آپ کے سپرد کر دیتے ہیں، آپ اس کے بدلے میں محمد ہمارے سپرد کر دیں، پھر ہم جانے اور ہمارا کام۔ کیسا دور تھا، لوگ اپنے بچے دے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینا چاہتے تھے، روک دینا چاہتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے کہ خود ابو الولید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تھا اور اس نے کہا تھا کہ بھتیجے جب سے تم نے یہ دعوت دی ہے گھر گھر میں باہمی ٹکراؤ کا ماحول پیدا ہو گیا،
شوہر بیوی سے جدا ہو گیا، والدین اولاد سے جدا ہو گئے، بھائی بھائی ایک نہ رہے، آؤ کوئی سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا کسی خوبصورت عورت سے نکاح ہو جائے تو ہم تمہارا نکاح کروا دیتے ہیں۔ اب آپ امیجن کر کے دیکھیں کہ رسول اللہ کی دعوت کو وہ لوگ کیا سمجھتے تھے، کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ سرداری کے لائق ہو تو ہم آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، دولت چاہتے ہو تو قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، کسی حسین عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو، یعنی رسول اللہ جو دعوت دے رہے تھے ان کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں سما رہی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کی کھوپڑی میں ایک ہی بات تھی کہ لوگ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا ہم آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں، اور اگر آپ پر ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے، دیوانے ہو گئے ہو، تو علاج کروا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا ابو الولید تم نے جو کہنا تھا کہہ دیا یا ابھی کچھ باقی ہے؟ تو اس نے کہا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کی۔ 38ویں آیت پر پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا اور آپ نے کہا ابو الولید میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب تمہارے جو جی میں آئے کر ڈالو۔ جب ابو الولید واپس جا رہا تھا تو سرداران قریش نے کہا لو ابو الولید پر بھی محمد کا جادو چل گیا، کیونکہ قرآن سننے سے ان کے دل تبدیل ہوتے تھے، اثر ہوتا تھا، آپ کے دل پر بھی ہوتا ہوگا۔ لیکن وہ چونکہ زبان جانتے تھے، بغیر کسی واسطے اور سہارے کے سمجھ لیتے تھے، تو ان کے راستے کی مشکلات یہ نہیں تھی کہ پہلے لفظی ترجمہ پڑھو، اس کی اعرابی حالت دیکھو، اس کی گرامر دیکھو، اس کو صحیح انداز میں پڑھنا سیکھو، پھر دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اتنی دیر میں ویسے ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، بندے کے اندر ہمت ہی نہیں رہتی۔ اصلاً جتنے علوم ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنے کے لیے، اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کتنی بڑی رکاوٹیں تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے اور قریش کو ان کی بیماری کا پتہ چلا، آپس میں کہنے لگے حمزہ اور عمر دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد کا دین قریشی قبائل میں پھیل چکا ہے، آؤ ابو طالب کے پاس چلیں، ان سے کہیں کہ محمد کے ساتھ ہمارا معاہدہ کروا دیں، اللہ کی قسم ہمیں خطرہ ہے کہیں مسلمان ہمارے دین پر غالب نہ آ جائیں۔ جب ان کا وفد ابو طالب کے پاس پہنچا، ان سے بات چیت کی، ابو طالب نے نبی اکرم سے کہا بھتیجے یہ تیری قوم کے سردار آئے بیٹھے، کیونکہ اب کی بار دھمکی نہیں تھی، اب کی بار وہ معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ تو ابو طالب نے کہا یہ چاہتے ہیں تجھ سے کچھ لے لیں اور تجھے کچھ دے دیں، یعنی معاہدہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا جی ہاں، یہ لوگ صرف ایک کلمہ مجھے دے دیں، اس کے ذریعے سے یہ عرب و عجم کے بادشاہ بن جائیں گے، سارا عجم ان کا مطیع ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے ذریعے سے عرب ماتحت ہو جائیں گے اور عجم ان کو جزیہ دے گا۔ سوچیں کون امیجن کر سکتا تھا کہ کوئی بکریاں چرانے والا دنیا کی بادشاہی کے خواب دکھائے، دیکھے نہیں دکھائے، کہ اگر اس کلمے کو قبول کر لو گے عرب و عجم پر غالب آ جاؤ گے۔ تو جب آپ نے کہا کہ ایک کلمہ، ابو جہل کہنے لگا تمہارے باپ کی قسم 10 کلمے لے لو۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ دو اور اللہ کے سوا اپنے سارے معبودوں سے دستبردار ہو جاؤ۔ وہ حیرت سے ہاتھ بجانے لگے، یعنی جیسے تکلیف سے انسان، یہ تالی بجانے کی طرح نہیں بلکہ غصے سے کہنے لگے اے محمد تمام معبودوں کی بجائے صرف ایک معبود بنانے لگے ہو، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ شخص تمہیں تمہارے مطلب کی کوئی چیز نہیں دے گا، اٹھو اور اپنے دین پر جمے رہو، یعنی اس سے معاہدہ نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کر دے۔ پھر وہ اٹھ کر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ
سعد کی ابتدائی آیات نازل کی. اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو سورہ سعد جا کے پڑھیے گا، کیونکہ آپ کو آج زیادہ اچھی سمجھ آئے گی کہ وہ لوگ آئے تھے اور رسول اللہ سے جو بات چیت کی تھی. آپ لوگوں میں سے جو لوگ ترجمہ پڑھنا نہیں جانتے وہ اردو ترجمہ والا قرآن پڑھ کے دیکھیں سورہ سعد کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کی کتنی بڑی دلیل ہے نا. اس موقع پر آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اگلے مراحل میں داخل ہو رہی تھی اور لوگوں کا غصہ بھی اپنے عروج پر تھا، لیکن ابھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی. اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا اور ایسی صلاحیتوں کا مطالبہ کرنا شروع کیا جو انسان کے بس میں نہیں ہوتی. انہوں نے کہا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہے کہ بازاروں میں چلتا پھرتا اور کھانا کھاتا ہے. اب انہیں عجیب لگتا تھا کہ رسول بھی اور کھانا بھی کھائے. لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کیوں نہیں اس پر کوئی فرشتہ نازل کیا گیا کہ وہ اس کے لیے ڈرانے والا ہوتا، کہ لوگوں سے کہتا ہٹو بچو اللہ کے رسول آ رہے ہیں. یعنی یہ ان کی فرمائش تھی کہ کوئی آگے آگے ہو. پروٹوکول، آج پروٹوکول گاڑیاں ہیں ہوٹر بجاتی ہیں، تو کل ایسے لوگ کہتے تھے کہ اچھا کوئی ہوٹر ہی رکھ لو جو کہے کہ اب آپ آ رہے ہو. او یلقی الیہ کنز، یا اس پر کوئی خزانہ ہی نازل کیا جاتا. او تکون لہ جنت یأکل منہا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ پھل کھاتا. بھلا باغ ملتا تو انہیں کیا ملتا؟ کسی کا باغ وہ پھل کھا لے تو بھئی آپ کو کیا ملا؟ مطالبہ ہے نا کہ اچھا ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی فرشتہ آتا تو مان لیتے. فرشتہ آ بھی جاتا تب بھی بات تو نہیں بدلنی تھی، پیغام تو وہی رہنا تھا. پھر اسی طرح انہوں نے کہا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہتے اس قرآن کے بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو تبدیل کر دو، کوئی اور قرآن لے آؤ پھر مان جائیں گے. ضد ہے نا، یہ والا قرآن نہیں، کوئی اور قرآن لے آؤ. اسی طرح سے کبھی کبھی وہ اتنے عجیب مطالبات کرتے تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. کہتے ہیں ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ جاری کر دے. اب دیکھیں ایمان کا تعلق دل سے، یہاں چشمہ پھوٹ جائے تو کیا فرق پڑے گا، دل تو نہیں بدلے گا. پھر انہوں نے کہا یا تیرا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو. بھئی کتنا بھی وسیع باغ ہو، آپ کو اس میں سے کیا ملے گا؟ اب کیوں چاہتے ہو کہ کسی کا کھجوروں کا باغ ہوگا تو اس سے ہم کلمہ قبول کر لیں گے، اس کی بات مان جائیں گے. پھر تو اس کے درمیان جا بجا نہریں جاری کر دے، یعنی ایسا باغ چاہیے جس کے بیچ میں سے پانی بھی چلتا. یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لیا، یا تیرا سونے کا ایک گھر ہو. بھئی اگر رسول اللہ کا گھر سونے کا بھی ہو جاتا تو کسی کو کیا فرق پڑتا، بات تو وہی رہتی، پیغام تو پھر بھی وہی تھا. یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھ جانے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھ لیں. یعنی ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب آ جائے. آج اگر کافر دیکھتے نا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن آ چکا ہے پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے، تو اپنے مطالبے سے ضرور دستبردار ہو جاتے ابتدا میں کہ کتاب آنے سے بھی فرق نہیں پڑتا. وہ جیسے اقبال نے کہا نا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. کہ تو کتاب کو ایسے تھوڑی پڑھتا ہے جیسے کتاب لکھنے والا پڑھتا ہے، کہ تو کتاب کو اپنے لیے نہیں سمجھتا، تو کتاب کو اپنا ہی نہیں بناتا، تو پھر دل میں وہ اضطراب کیسے آئے؟ بعض لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی کہ میرے دل میں بڑا قلق ہے، اضطراب ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایمان کی ابتدائی نشانیوں میں سے قلق، اضطراب، پریشانی کی کتنی انتہا پر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے آپ پر وحی نازل کی، پھر بھی پریشان رہے. کیا آپ نے
रसूल अल्लाह की कैफियत के बारे में नहीं सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कितनी जोर से धड़क रहा था और आपको लगता था मेरी पसलियां एक दूसरे में मिल जाएंगी, पैवस्त हो जाएंगी। और आपने हजरत खदीजा से नहीं कहा था लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे मेरी जान का डर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जब पुरसुकून भी हो गए हजरत खदीजा और वर्क़ा बिन नौफल की काउंसलिंग से, तो फिर आपको लगा कि अब वही आएगी तो मैं बिल्कुल ठीक होऊंगा। फिर आपने आसमान और जमीन के दरमियान फरिश्ते को कुर्सी पर बैठे देखा तो आप फिर भाग के घर आए, दिल धक धक कर रहा था। फिर कहा मुझे कुछ उड़ा दो, जरा भी कैफियत नहीं बदली थी, उसी तरह की घबराहट। जानते हैं सच्चे शख्स के दिल के अंदर ये घबराहट उस वक्त तक रहती है जब तक कि उसके दिल को पूरे तरीके से इत्मीनान नहीं हो जाता कि ये मेरे रब की जानिब से, रब का कलाम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दूसरी वही नाजिल हुई तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामिल इत्मीनान भी अता कर दिया गया। फिर वही का सिलसिला गर्म हो गया, ये हदीस के अल्फाज है। फिर यानी कभी वही का सिलसिला रुका नहीं। तो ये मुतालबात थे और इसी तरह के बहुत से मुतालबात का तज़किरा हमें कुरान हकीम में मिलता है। इमाम अहमद ने हजरत इब्न अब्बास की हदीस बयान की है कि मक्का वालों ने रसूलुल्लाह से मुतालबा किया था आप सफा पहाड़ को सोने का बना दें और इर्द गिर्द के पहाड़ों को खिसका कर दूर दूर कर दें ताकि यहाँ काश्तकारी हो। ख्वाहिशात है ना कि आप ये काम कर दोगे तो अच्छा ठीक है, जमीन भी मिल गई, बाग भी उग गए, आपका दिल कैसे बदलेगा बागों से? आपके दिल के अंदर बाग उगेंगे, दिल बागो बहार होंगे, ईमान के नूर से दिल रोशन होंगे, तभी आपको फायदा होगा ना। अल्लाह ताला की तरफ से आपको कहा गया आप चाहें तो मजीद इंतजार करें और चाहें तो मुतालबा पूरा कर दें। लेकिन अगर उन्होंने मुतालबा पूरा होने के बावजूद कुफ्र किया तो ये लोग उसी तरह मलिया मेट कर दिए जाएंगे जैसी पहली कौम में मलिया मेट कर दी गई। आपने फरमाया मैं इंतजार कर लूंगा, कोई बात नहीं, इन्हें समझ आ जाएगी। तो यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबात का सिलसिला आगे बढ़ता रहा, हत्ता कि उन्होंने कहा कि हमें कोई निशानी दिखा दें। तो अल्लाह पाक ने फरमाया हमें मना नहीं किया इससे कि हम निशानियां भेजें, मगर इस बात ने कि पहले लोगों ने इन्हें झुटला दिया था। हमने समूद को वाज़ेह तौर पर ऊंटनी की निशानी दी लेकिन उन्होंने उसके साथ जुल्म किया। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 59 है। इसी तरह ये मुतालबा भी किया कि हमें मौजज़ा दिखाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें चांद को 2 टुकड़े करके दिखा दिया। मिना में बैठे हुए लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि आपने यूं उंगली का इशारा किया था। ये चांद अल्लाह ताला ने इस जमीन में ये सस्ता रखा है, इस कायनात में चांद एक बार 2 टुकड़े नहीं हुआ, कई बार हुआ। और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था तो मालाबार में भी एक उस दौर का जो सरदार बादशाह था उसने भी चांद को 2 टुकड़े होते देखा था। तो इससे ही पता चलता है कि 2 टुकड़े हुआ था अल्लाह ताला की जानिब से। आपने इशारा करके कहा था वो देखो चांद 2 टुकड़े हो गया। और 2 टुकड़े यूं नहीं था कि यूं टुकड़े हो गया और नीचे से जड़ मिली रही, ये टुकड़ा इधर फिर दूसरा टुकड़ा इधर। तो इन टुकड़ों के दरमियान कशिश होती है, इसकी साइंटिफिक तौजीहात आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिर वो आपस में दोबारा मिल जाते हैं, यानी वही सैयारा है, टुकड़े होकर दोबारा मिल गया। तो आपने चांद के 2 टुकड़े होते दिखाया। कहीं सौदेबाजी है, कहीं मुतालबा है मौजज़ात का। और अहले मक्का की कैफियत ऐसी है कि वो गुस्से से पागल होने के करीब आ गए। अब उन्होंने एक तरीका अख्तियार किया, जानते हैं ये हथकंडा क्या था? गाली गलोच का, कि सीधी जुबान में बात ही नहीं करनी। इब्न अब्बास कहते हैं कि जब आयत वला तजहर बिसलाती का वला तुखाफित बिहा, ये आयत उतरी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप छुप कर तबलीग करते थे। जब आप अपने साथियों को ऊंची आवाज से नमाज पढ़ाते तो मुशरिकीन यानी जो कुरान का इनकार करते थे
وہ قرآن کو، اسے اتارنے والے کو، اسے لانے والے سب کو گالیاں دیتے تھے. اسی پر اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ کہ اپنی نمازوں میں اسے اونچا نہ پڑھو، قرات بلند نہ کرو، مشرک گالیاں دیں گے. یعنی اب یہ ایک اور سٹیج پر چلے گئے. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا اور نہ اس قرات کے ساتھ بہت آہستہ آواز کرو، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھیوں کو بھی سنائی نہ دے. پھر کیا کریں؟ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا کہ ان کے درمیان کا راستہ اختیار کرو، یعنی آہستہ آواز سے. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھے، اور گالم گلوچ کا سلسلہ جو ہے وہ اس قدر بڑھ گیا کہ مسلمانوں کا بھی دل چاہتا تھا کہ جواب دیں. تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ان لوگوں کو گالی مت دو جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں. تب وہ بغیر علم کے حد سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو بھی گالی دیں گے. یعنی آپ گالی نہیں دے سکتے، اگر لوگ گالی دیتے ہیں تو انہیں دینے دو، آپ گالی نہیں دیں گے. تو مشرکوں کے معبودوں کو برا کہنا درست تھا. روکا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں مشرک اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے تھے، اس لیے روک دیا گیا. بڑی خرابی سے بچنے کے لیے ایک جائز چیز کو چھوڑ دینا شریعت کا بڑا پختہ اصول ہے. بڑی خرابی سے بچنے کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دینا، جیسا کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ کا فرمان ہے من الکبائر، یہ کبائر میں سے ہے شتم الرجل والدیہ، آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے. حاضرین نے عرض کی اللہ کے رسول بھلا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں. جب کوئی کسی شخص کے باپ کو گالی دیتا ہے تو انتظار کرے وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، یعنی وہ جواباً گالی دے گا. جب کسی کو ماں کی گالی دے گا تو وہ اس کو ماں کی گالی دے گا. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 90 نمبر پر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نواں ہتھ کنڈا اختیار کیا. عجیب ہتھ کنڈا تھا. اب اندر والے تو سارے ایسے تھے جن سے قریش مایوس ہو چکے تھے. انہوں نے کہا چلو باہر سے یہودیوں سے رابطہ کرتے ہیں. یہودیوں سے اس لیے رابطہ کرنا چاہتے تھے کہ یہودی بھی اہل کتاب تھے. انہوں نے کہا کہ ہم ان سے کوئی طریقہ کار پوچھتے ہیں کس طرح ہم اس سے جان چھڑا سکتے ہیں. تو انہوں نے کچھ لوگوں کو یہودیوں کے پاس بھیجا، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو. یعنی ان لوگوں کی سرکردگی میں مدینہ بھیجا کہ یہودیوں سے کچھ سوال سیکھ کر آئیں جن کا جواب رسول اللہ نہ دے سکیں. یہودیوں نے کہا تم ان سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو، خضر کے بارے میں پوچھو، روح کے بارے میں پوچھو. اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر ناکام کر دی. وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیا گیا. اور آپ بھی پڑھنا چاہیں تو سورہ مریم میں ان سوالوں کا جواب ضرور پڑھ لیں. پھر 10واں کنڈا انہوں نے اختیار کیا کہ اب اذیت دینا، پریشرائز کرنا، سب ہتھ کنڈے ناکام ہو گئے. اب انہوں نے ترغیبات دینی شروع کی. لالچ، ترغیب کا سلسلہ ہم پہلے پیچھے بھی دیکھ آئے ہیں ابو الولید کے حوالے سے کہ نیا دین جب سے لے کر آئے ہو تم نے قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، تم اس دین کو واپس لے لو اور اس کے بدلے میں جو کچھ ہم سے چاہتے ہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو عتبہ نے جب اپنی بات ختم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کی. اور جب ایسا ہوا کہ عتبہ یعنی ابو الولید جب قریش کے سردار کے پاس پہنچا تو عتبہ نے کہا جو کچھ میں نے سنا ہے نہ تو وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت. یہ الزام لگاتے تھے نا اہل مکہ. میں تم سے اپیل کرتا ہوں محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو. یعنی آپ کے کہنے سے اب حالات بدلنے والے نہیں. اللہ اکبر. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے کا سلسلہ جاری تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے کام سے رک جائیں. پھر یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس سلسلے کو جاری رکھا تو انہوں نے اگلا ہتھ کنڈا اختیار کیا. رب کے راستے پہ چلنا انہوں نے کتنا مشکل کر دیا تھا. ایک کے بعد ایک صورت تھی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طرح ان کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. بت پرست خلاف عقل کام کرتے تھے، ان کے معاشرتی حالات بھی ایسے تھے، کسی قیمت پر بھی اپنے اس دین کو، اس طریقے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. پھر انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا. بات گالی گلوچ سے بھی آگے پہنچی، بات ترغیبات سے بھی آگے نکل گئی. انہوں نے تشدد کا راستہ اپنایا. ابو جہل جب سنتا تھا فلاں شخص مسلمان ہو گیا تو وہ کہتا اگر وہ طاقت اور عزت والا ہوتا تو میں اسے ملامت کرتا، بے عزتی کرتا اور کہتا تو نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا، حالانکہ تیرا باپ تجھ سے بہتر تھا. ہم تجھے پاگل سمجھتے ہیں، تیری رائے کو ہم ہیچ سمجھتے ہیں اور تیرے عز و شرف کو تسلیم نہیں کرتے. اگر وہ تاجر ہوتا تو اسے کہتا ہم تیری تجارت ناکام بنا دیں گے، تیرا مال تباہ کر دیں گے. اگر کمزور اور کم مرتبے کا شخص ہوتا تو ابو جہل اسے مارتا تھا، لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکاتا تھا. تشدد کا یہ سلسلہ ایسا تھا جس میں نہ لوگ بچے نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے جانے سے پہلے اگر ہم تشدد کی اس لہر سے گزرے بغیر چلے گئے تو کیسے جان پائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیسے عروج پر پہنچی. ہاں یہی راستہ ہے جہاں مخالفتیں ہوتی ہیں، اذیتیں دی جاتی ہیں. یہی راستہ ہے جہاں پھر طائف کا موڑ بھی آتا ہے، جہاں رسول اللہ کو پتھر مارے گئے. یہاں شیب ابی طالب بھی آتی ہے. یہاں ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ ہجرت ہو جائے. ہاں اسی راستے میں ہجرتیں بھی ہوتی ہیں، جہاد بھی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی محمد رسول اللہ کے راستے پر رہے تو پھر مکہ فتح بھی ہو جاتا ہے. یعنی انقلاب اپنے تکمیلی مراحل کو پہنچ جاتا ہے. تو مشرکوں کے حربے ناکام ہو گئے. وہ کسی بھی قیمت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ سے نہیں روک سکے تو انہوں نے تشدد کا حربہ اختیار کیا. اعلانیہ تبلیغ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی اور کعبہ کے اندر بھی پڑھی. قریش کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا. انہوں نے رسول اللہ کو تکلیف دینے کی انتہا کر دی. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک دفعہ ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کیا محمد تمہاری موجودگی میں بیت اللہ میں عبادت کرتا ہے؟ وہ بولے ہاں. ابو جہل نے کہا لات اور عزا کی قسم اگر میں نے اسے ایسا کرتے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا، مسل ڈالوں گا، استغفر اللہ، یا اس کے چہرے کو مٹی سے آلودہ کر دوں گا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل آ گیا. آپ کی گردن پر پاؤں رکھنے کے لیے پاؤں اٹھایا، نیت کر لی نا، اب غصہ ہے، غصے سے پاؤں اٹھایا، لیکن اچانک وہ پاؤں جو آگے بڑھنے لگا تھا وہ پیچھے پلٹنے لگا اور الٹے پاؤں وہ واپس بھاگنے لگا. اس سے پوچھا گیا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا واللہ میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق بھڑک اٹھی جو انتہائی ہولناک تھی اور فرشتے پر مار رہے تھے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الى ربک الرجع ارأیت الذی ینہى عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدى او امر بالتقوى ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدعو نادیہ سندعو الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب. ہرگز نہیں، بلا شبہ انسان تو سرکشی پر اتر آتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ مالدار ہو گیا. یقیناً تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے،
کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تو نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہو یا اس نے پرہیزگاری کا حکم دیا ہو؟ کیا تو نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی تو کیا اس نے یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ آپ امیجن کریں آیات کیسی ہیں کہ اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، ان بالوں سے اس پیشانی کو جو جھوٹی سخت خطا کار ہے وہ اپنے مجلس کو بلا لے، ہم ان قریب جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی اطاعت نہ کرو، سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ الحمدللہ یہ آیات جب نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تسکین ہوئی ہوگی۔ عقبہ بن ابی معیط نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ اس نے اپنی چادر آپ کی گردن کے گرد ڈال کے تو اس کو بل دینے شروع کر دیے، اتنا زیادہ آپ کا گلا گھونٹا کہ آپ کی گردن پر نشان بھی پڑ گئے، واضح جیسے خون جمنے کے اور گھسیٹنے کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آ گئے، انہوں نے عقبہ کو دھکا دیا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کر دو گے کہ اس نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ اپنے رب کے پاس سے تمہارے پاس کھلے دلائل لے کر آیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک دن پہلے ابو جہل نے کہا کہ ایک دن پہلے کی اونٹنی جو ذبح ہوئی تھی اس کی اوج پڑی ہے۔ آپ جانتے ہیں میدا نکال کے تو پھینک دیتے ہیں، تم میں سے کون ہمت کرے گا جو اونٹنی ذبح شدہ اونٹنی کی اوج اٹھا کر لے آئے؟ جب محمد سجدے میں چلا جائے تو اس کے کندھوں پر لاد دے، اونٹنی کی اوج تو بہت بھاری ہوتی ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ جب آپ سجدے میں گئے تو اس نے وہ اوج آپ کے کندھوں پر رکھ دی، پھر وہ اتنے کہکے لگائے، ایک دوسرے پر گرتے رہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کاش مجھ میں قوت ہوتی کہ میں رسول اکرم کے کندھوں سے وہ گندگی اتار دیتا، لیکن قوت نہیں تھی۔ سجدے کی حالت میں آپ نے مسلسل اس کو اٹھائے رکھا، حتیٰ کہ ایک شخص گیا اور اس نے حضرت فاطمہ کو خبر دی، وہ نوعمر لڑکی تھی، بھاگتی ہوئی آئیں، انہوں نے آپ کے کندھوں سے وہ اوج اتار پھینکی اور ان سے کہا کہ آپ یعنی ایک ایسے شخص کو تنگ کرتے اور اس کے اوپر یہ گندگی رکھتے ہو جس نے آپ کے خلاف کوئی محض آرائی نہیں کی، جس نے آپ کو کبھی نہیں ستایا، جس نے آپ کے خلاف کوئی کام ایسا نہیں کیا، تم کیوں اسے ستاتے ہو؟ انہوں نے ظالموں کو حیا دلانے کی بہت کوشش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کمپلیٹ کر لی تو بلند آواز سے نام لے کر ان کے خلاف بد دعا کی۔ پیمانہ صبر کہیں لبریز ہو سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا کر دی اور نام لے کر کی۔ قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنایا، میں نے ان تمام لوگوں کو جن کے خلاف آپ نے بد دعا کی تھی بدر کے دن دیکھا، وہ قتل ہو کر گرے پڑے تھے، ان کی متعفن لاشیں گھسیٹ گھسیٹ کر بدر کے کچے کنویں میں پھینک دی گئیں۔ یہ ہے انجام دشمنی کا، مخالفت کا۔ حق کی مخالفت کرنا سادہ امر نہیں ہے کہ کوئی جتنی جی چاہے زبان کھول لے، یہ دو لوگوں کا یا چند لوگوں کا آپس کا معاملہ نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے رب پر ایمان لاتا ہے اس کے خلاف جب کوئی اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو آسمان والے کی دشمنی مول لے لیتا، کیونکہ وہ تو آسمان والے پر ایمان لایا ہے، وہ تو اس کے راستے پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ مشرکین نے اتنا مارا آپ بے ہوش ہو گئے،
क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो जो दुनिया की सबसे मुकद्दस हस्ती थी, उसने इतना जुल्म सहा है कि बेहोश होके गिरे पड़े हैं। क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहोशी की कैफियत को अपने ऊपर महसूस करके नहीं देखेंगे? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या बीती? इतने में अबू बकर सिद्दीक आ गए। उन्होंने लान तान की कि तुम बर्बाद हो जाओ। क्या तुम एक शख्स को इसलिए कत्ल कर रहे हो कि वो कहता है कि अल्लाह मेरा रब है? उन्होंने रसूलुल्लाह को छोड़ दिया और अबू बकर सिद्दीक पर टूट पड़े। तो आप इमेजिन कर सकते हैं दुश्मनी का जो ग्राफ है वो कितना हाई हो गया था, और वो जो नफरत का लावा है वो कितना भड़क उठने को और बाहर निकलने को बेताब था। एक दफा उतैबा बिन अबी लहब रसूलुल्लाह से हाथापाई करने लगा। उसने आपकी कमीज फाड़ दी। क्या आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अल्लाह के रसूल का गिरेबान फटा हुआ है अल्लाह के रास्ते में, और उसने आपके मुंह पर थूक दिया, मगर उसका नापाक थूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पहुंचने नहीं दिया गया। आपने उसके लिए बद्दुआ की, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, अल्लाह अपने कुत्तों में से कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दे। ये बात उतैबा के दिल पर जा लगी। उसने अपने बाप से कहा कि मोहम्मद ने मेरे लिए बद्दुआ की है। उसने कहा है कि अल्लाह अपने वहशी कुत्तों में से कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दे। अबू लहब का दिल डर गया। तिजारती काफलों के साथ अहले अरब जाया करते थे। अब की बार जब उसने बेटे को भेजना चाहा तो उसको खौफ आया। काफले वालों से कहा कि मेरे बेटे की हिफाजत करना, उसे दरमियान में रखना, उसे किनारों पर सोने न देना, क्योंकि काफले तो कभी, यानी उस दौर में ऐसी सराय ऐसे होटल्स तो नहीं होते थे, लोग सहराओं में ही किसी जगह पर पड़ाव डालकर लेट जाते थे। फिर यूं हुआ कि शाम की तरफ तिजारती काफला गया। उतैबा को काफले के बीच में लिटाया गया। अल्लाह का मुकर्रर करता हुआ एक दरिंदा आया। उसने किसी की तरफ झांका भी नहीं। बीच में था तो क्या हुआ, वो वहशी दरिंदा सबको उबूर करता हुआ उतैबा के पास चला गया और उसे फाड़ खाया। रसूलुल्लाह की बद्दुआ लग गई थी, पूरी हो गई। और अबू लहब की बीवी अबू सुफियान की बहन उम्मे जमील अरवा बिनते हरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए पत्थर उठाए उठाए फिरती थी। वही मक्का है जो आज मुकद्दस है। आप उम्मे जमील को देखिए, वो तलाश में है अल्लाह ताला के आखिरी रसूल की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि मुझे नजर आए तो मैं पत्थर मारूं और मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाऊं, सर फोड़ दूं या आंख फोड़ दूं या जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ पहुंचा दूं। अल्लाह ताला ने उसके नापाक हाथों से आपको महफूज रखा। उसकी दुश्मनी भी ऐसी थी, आपके रास्ते में बिछाने के लिए कांटेदार लकड़ियां जंगल से चुनकर लाती थी। यही बात है जिसका तज़किरा हमें सूरा लहब में भी मिलता है। और मुस्नद अहमद की रिवायत है कि सरदाराने कुरैश हतीम में बैठे हुए थे। लात, उज्जा और तीसरी घटिया मनात, नायला और इसाफ की कस्में उन्होंने खाई और अहद किया कि मोहम्मद को अगर बैतुल्लाह में इबादत करते देख लिया तो हम सब यकदम उस पर टूट पड़ेंगे, जब तक वो मर न जाए उसे छोड़ेंगे नहीं। आपकी साहबजादी सैयदा फातिमा आगाह हो गई इस मुआहदे से। उन्होंने अपने वालिद को इस नापाक मुआहदे से आगाह किया। आप हरम में तशरीफ लाए, मट्टी की मुट्ठी उठाई कि उस दौर में टाइल्स और मार्बल्स नहीं थे। मट्टी की मुट्ठी उठाई और आपने यूं मुट्ठी अहले कुरैश के सरदारान की तरफ फेंकी। जिस पर भी मट्टी का एक जर्रा पड़ा, एक जर्रा भी जिस पर पड़ा, वो बदर के दिन कत्ल हो गया। उनमें से कोई एक भी नहीं बचा था। इमाम अहमद ने हजरत अनस की सनद के साथ रिवायत किया है, एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए। आप गमगीन बैठे थे, खून से आपका जिस्म रंगीन था। मक्का के किसी शख्स ने आपको बहुत मारा था। अल्लाह के रसूल ने
کتنی مشقتیں برداشت کی. آپ نے بھی کوئی اللہ کے راستے میں مشقت برداشت کی ہے؟ ضرور سوچئے گا. آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں دیتا پھر بھی اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے. اور رسول اللہ تب بھی نہیں رکتے تھے جب اتنی مشقت اٹھاتے تھے. حضرت جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ ان لوگوں نے یہ سلوک کیا. جبریل علیہ السلام نے کہا آپ فرمائیں تو میں آپ کو ایک معجزہ دکھاؤں؟ فرمایا نعم، ہاں. انہوں نے وادی سے پرے ایک درخت کو دیکھا اور آپ سے کہا اس درخت کو بلائیے. آپ نے بلایا، وہ درخت چل پڑا. کاؤنسلنگ ہو رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے. درخت آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. جبریل علیہ السلام کہنے لگے اسے حکم دیجئے واپس چلا جائے. آپ نے واپس جانے کا حکم دیا، واپس اپنی جگہ پر چلا گیا. رسول اللہ نے فرمایا حسبی، مجھے اتنا کافی ہے. کیا چیز آپ کے لیے کافی ہو گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ حالات پیش آ رہے ہیں. آپ کے دل کی گھبراہٹ دور ہو گئی. حسبی، میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری مشکلات اور ساری تکلیفیں آپ کے چچا کے انتقال کے بعد آپ کو دی گئیں. یعنی ان کی زندگی میں تو لوگ آپ سے رکے رہے اور جب وہ وفات پا گئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ ستم بنایا. صحابہ کرام پر بھی بے حد تشدد کیا گیا. حضرت ابو بکر صدیق پر اتنا تشدد کیا گیا کہ انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے حبشہ ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا. ایک دن سیدنا ابو بکر مسجد حرام میں جا کر تقریر کرنے لگے. یہی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ سب سے بڑا ہے، ایک اس کی عبادت کرو. مشرکین نے انہیں بہت مارا. ان میں عتبہ بن ربیعہ بھی شامل تھا. جانتے ہیں عتبہ حضرت ابو بکر کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ آپ کے خلیفہ اول کے منہ پر جوتے مار رہا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق کے چہرے پر اتنا مارا کہ آپ کے ناک نقشے کی پہچان نہیں ہوتی تھی. اتنا زیادہ آپ کا منہ سویل کر گیا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا ناک ہے یا پورے کا پورا ایک گیند کی طرح ہو گیا. حضرت ابو بکر کی قوم بنو تیم کے لوگوں کو پتہ چلا، بھاگتے ہوئے آئے. انہیں دیکھ کر مشرکین نے سیدنا ابو بکر کو چھوڑ دیا اور وہاں سے دوڑ گئے. وہ ثانی اثنین تھے، سیدنا ابو بکر صدیق، جن کو ان کے گھر والے کپڑے میں لپیٹ کر چادر کے کونوں سے پکڑ کر اٹھا کر لائے تھے. ایسے لگتا تھا کہ بچ نہیں سکیں گے. پورے قبیلے نے قسم کھائی کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا، وفات پا گئے، تو عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید کو اونچی آواز میں تلاوت کرنے والے وہ شخص تھے جو بکریاں چراتے تھے. چرواہا جب ایمان لے آیا، جب اس کے دل نے ایمان کی لذت پا لی، جب قرآن سے اسے محبت ہو گئی، تو اس کی زبان سے نکلنے والا قرآن کیسے اثر انداز ہوتا تھا. سب سے پہلے قرآن پڑھنے والے سیدنا عبداللہ ابن مسعود تھے. مسلمانوں نے انہیں تنبیہ کی، یعنی قرآن تو بہت پڑھتے تھے اونچی آواز سے جا کے. جس نے قرآن کی تلاوت کی تھی، مسلمانوں نے انہیں منع کیا کہ اگر آپ نے اونچی آواز سے تلاوت کی تو مشرکین آپ پر بہت تشدد کریں گے. انہوں نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. مشرکوں نے ان کا چہرہ زخمی کر دیا. صحابہ نے افسوس کرتے ہوئے کہا ہمیں اسی کا خطرہ تھا. ابن مسعود کہنے لگے اب تو مجھے اللہ کے دشمن بہت ہی ذلیل اور حقیر محسوس ہوتے ہیں. اگر تم اجازت دو میں کل بھی ایسے ہی قرآن پڑھوں گا. میں چاہتا ہوں پھر جا کے پڑھوں، وہی لذت لوں.
صحابہ کہنے لگے ہرگز نہیں، اتنا ہی کافی ہے. آپ نے ان کو وہ پیغام سنا دیا جو وہ سننا نہیں چاہتے تھے. سیدنا عثمان بن عفان کا چچا انہیں کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی میں لپیٹ دیتا تھا. ہاں، تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان اپنے چچا کے ہاتھوں چٹائی کے اندر جب لپیٹ دیا جائے تو ٹھیک ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، لیکن انسان کو اتنی مشکل پیش نہیں آتی. لیکن چٹائی میں لپیٹنے کے بعد آگ کا دھواں دیتے تھے. جانتے ہیں کہاں؟ ناک کے اندر دھونی دیتے تھے. جس کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوں وہ اس کے لیے بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ بہت ہاتھ پاؤں مارتا ہے. لیکن جس کو چٹائی میں لپیٹا ہو اس کی کیا صورتحال ہوتی ہوگی. جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا حکم بن ابی العاص بن امیہ نے انہیں پکڑ کر باندھ دیا، قسم کھائی جب تک اسلام نہیں چھوڑے گا میں تجھے نہیں کھولوں گا. حضرت عثمان نے بھی قسم کھا لی کہ میں بھی اسلام نہیں چھوڑوں گا. جب چچا نے دیکھا یہ اپنے دین پر بہت پکا ہے تو انہوں نے پھر حضرت عثمان کو چھوڑ دیا. یہ تو ہمت کا مقابلہ ہے نا، کون اپنے دین پر کتنا قائم رہتا. تو ہر ٹریننگ کا اپنا مزاج ہوتا ہے. اب سارے صحابہ کرام کو ایسے مراحل سے گزارا جا رہا تھا جن مرحلوں سے گزر کر وہ اسلام میں پختہ ہو رہے تھے. کل ہم کسی جگہ پر تھے تو ہمیں کوئی بتا رہا تھا کہ یہ اینٹیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیٹ پر پکائی گئیں تو اب یہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئیں. تو ہمیں بتا رہی تھی کہ اس طرح سے جب اینٹ پکائی جاتی ہے تو اس کی مضبوطی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کی خوبصورتی بھی بہت بڑھ جاتی ہے. انسان مٹی، پتھر اور جمادات سے بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. جب وہ مشکلات سے گزرتا ہے، مصائب سے گزرتا ہے تو کندن ہو جاتا ہے. اور یہ ہستیاں تھیں جنہیں کندن بنایا جا رہا تھا. انہیں ان حالات سے گزار کر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے قریب کیا جا رہا تھا. حضرت مصعب بن عمیر کی والدہ کو ان کے اسلام لانے کا پتہ چلا. انہوں نے کھانا پینا بند کر دیا، گھر سے نکال دیا. بہت ناز و نعمت میں پلے تھے. بھوک اور موسم کی خرابیوں کی وجہ سے، یعنی شدید ہوتا ہے مکہ کا موسم، ان کی جلد یوں سوکھ کر چٹکنے لگی جیسے سانپ کی کھال سوکھ کر چٹکنے لگتی ہے، اتر جاتی ہے نا. آپ نے کہیں دیکھا ہوگا سانپ اپنی کیچلی بدل لیتا. وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ان کے ساتھی اپنی کمانوں پر اٹھا کر لائے. سیدنا عمر ابن خطاب مسلمان ہوئے، مشرک ان پر بھی ٹوٹ پڑے. اور جانتے ہیں انہیں کس نے اپنی حمایت میں لیا؟ آس بن وائل ساہمی نے اپنی حمایت میں لیا تھا. تو کہیں دشمنی کرنے والے کسی کی حمایت کے لیے بھی تیار ہو رہے تھے. اگر وہ حمایت نہ کرتا تو وہ انہیں قتل کر ڈالتے. سیدنا عثمان بن مظعون نے اسلام قبول کیا تو ان کو بھی اسی طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. جب وہ حبشہ کی ہجرت سے واپس آئے تو ولید بن مغیرہ کی پناہ میں آ گئے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مشرک مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور میں آرام سے ہوں، تو انہوں نے ولید کی پناہ چھوڑ دی، خوشی خوشی تکالیف برداشت کی. مشہور شاعر لبید بن ربیعہ مکہ آیا، اس نے قریش کی مجلس میں اپنا کلام سنایا. جب اس نے پڑھا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، سن لو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فانی ہے، تو عثمان بن مظعون نے کہا بالکل سچ ہے. جب اس نے اگلا مصرع پڑھا وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٍ، اور ہر نعمت لازماً زائل ہو جائے گی، تو عثمان کہنے لگے یہ جھوٹ ہے، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. یعنی دنیا کی نعمتیں تو ختم ہو جائیں گی، جنت کی نعمتیں زائل نہیں ہوں گی. لبید کہنے لگا قریشیوں، اس سے پہلے تو تمہارے یہاں مہمان کی توہین نہیں کی جاتی تھی، یہ نیا رواج تم میں کب سے شروع ہوا؟
ایک آدمی کہنے لگا یہ اور اس جیسے چند بیوقوف ہمارے دین سے نکل گئے ہیں، آپ اس کی بات کا برا نہ منائیے۔ حضرت عثمان نے اسے سخت جواب دیا، بات بڑھ گئی، وہ آدمی اٹھا، اس نے حضرت عثمان کی آنکھ پر تھپڑ مارا، ان کی آنکھ پر نیل پڑ گیا۔ ولید بن مغیرہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، کہنے لگا بھتیجے اللہ کی قسم تیری آنکھ کو ہرگز تکلیف نہیں پہنچ سکتی تھی، تو مضبوط پناہ میں تھا۔ عثمان کہنے لگے میری دوسری آنکھ کی بھی خواہش ہے، اسے بھی اللہ کے راستے میں ایسی تکلیف پہنچے۔ جناب ابو عبد شمس، میں آپ سے کہیں زیادہ قوی اور قدیر ذات کی پناہ میں ہوں، یعنی میں تو اللہ کی پناہ میں ہوں۔ ولید کہنے لگا بھتیجے چاہو تو دوبارہ میری پناہ میں آ جاؤ۔ عثمان نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت زبیر بن عوام مسلمان ہوئے تو ان کا چچا طیش میں آ گیا، وہ انہیں چٹائی میں باندھ کر لٹکا دیتا تھا۔ اب حضرت عثمان کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا اگلا سٹیپ ہے۔ نیچے سے آگ کا دھواں دیتا تھا اور کہتا تھا دوبارہ کافر ہو جاؤ۔ حضرت زبیر کہتے تھے ہرگز نہیں، میں کفر کے قریب کبھی نہیں پھٹکوں گا۔ سلمہ بن ہشام جب حبشہ سے واپس آئے تو ان کے بھائی ابو جہل نے انہیں قید کر دیا، کھانا پینا روک دیا، بڑی مشکل سے وہ نکل بھاگے۔ غزوہ خندق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے۔ یہ بھی ان مظلوموں میں شامل تھے جن کی رہائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت میں دعا کیا کرتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کسی نہ کسی حلقے میں ضرور شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔